الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سن رہے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ میں تشریف لا چکے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں رہائش پذیر ہو چکے تھے۔ یہاں تک ہم نے سن لیا تھا۔ آگے آج ہم نے کچھ سیرت سے روشنی حاصل کرنی ہے۔ یاد رکھیں آقا کریم علیہ السلام جس جگہ بھی تشریف لے کر گئے، اولین ترجیح سرکار کی یہی ہوتی تھی کہ اس جگہ اللہ کا گھر بنے۔ آج بھی صوفیہ کرام بھی دیکھ لیں، جہاں جہاں مزارات اولیاء ہیں ساتھ ساتھ ہی مساجد بھی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں ساتھ اللہ کا گھر بھی ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں نمازی، تلاوت قرآن کرنے والے، اللہ رسول کو راضی کرنے والے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بھی مسجد جو ہے وہ بنانے کا ارادہ فرمایا۔ جہاں اونٹنی بیٹھی تھی اس کی سیدھی جانب تو حضرت ابو ایوب انصاری کا مقام تھا، تو جس جگہ بیٹھی تھی وہ بظاہر ایک بالکل سادہ سا ٹکڑا، جا بجا گڑے پڑے ہوئے تھے، اور مشرکین کی وہاں پرانی قبریں تھیں اور چند درخت تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کو یہ جگہ پسند آئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کے طور پر ارشاد فرمایا، یار جا کر ذرا یہ جگہ دیکھیں تو صحیح، مجھے اچھی لگی ہے، آپ دیکھ کر آئے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر طبیعت شناس اور آقا کریم علیہ السلام کے رازدار تھے، طبیعت سے بخوبی واقف تھے۔ گئے، جا کر معلومات لی تو پتہ چلا وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 10 اشرفیوں کے اندر، اشرفی سونے کا ٹکڑا ایک ہوتا ہے، یعنی وہ سمجھ لے پرانے زمانے کا ایک سکہ ہے، جیسے ہمارے ہاں نوٹ ہوتا ہے، وہاں اس وقت یہ ایک سکہ ہے۔ 10 اشرفیاں جو ہے وہ دے کر حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کے لیے جگہ خرید لی ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے تو کہا تھا دیکھ کر آؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتا تھا کہ آپ کو پسند ہے، اسی لیے آپ کی پسند ہی میرے لیے پسند ہے، اور آپ کی خدمت میں یہ تحفہ فرمایا، ہمارا بھی تو حصہ ملاؤ نا یار ساتھ۔ عرض کی یا رسول اللہ صدیق اور اس کا مال یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اسی سرزمین پر جو ہے وہ مسجد بنی۔ اللہ رب العزت نے جس کے متعلق فرمایا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، کہ وہ مسجد کہ جس کی پہلے دن سے بنیاد جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی۔ اور اللہ اکبر، یہ وہ مسجد ہے جس میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جا کر آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ مدینہ کے لیے دعا فرمائی، مولا مکہ سے دگنی برکتیں یہاں عطا فرما، مدینہ کے اندر۔ تو کسی نے کہا جب سرکار نے دعا کی ہے دگنی برکتیں، تو مکہ کی جو مسجد الحرام ہے وہاں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر، اور یہاں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر، دگنی کیسے ہو گئی؟ بہت بڑے عالم دین ہے شیخ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ صوفی بھی ہیں اور کمال کے عالم دین، فرمانے لگے تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، روایت کو سمجھنے میں تم کچھ خطا کر گئے ہو۔ کہا حضور بتائیے نا کیا مطلب ہے؟ اب فرمانے لگے در حقیقت یہ عام مساجد کی طرف نہیں ہے، جو مکہ کے بارے میں بیان کیا نا وہ دنیا بھر کی مساجد کے مقابلے میں بیان کیا ہے، کہ دنیا کی مساجد کے اندر جیسے پاکستان ہے نا، پاکستان کے اندر تم 1 لاکھ نماز پڑھو تو حرم کی 1 نماز کے برابر ہے۔ یہ مقابلہ مکہ کی مسجد کا عام مسجدوں کے مقابلے میں ہے، اور مدینہ کی مسجد کا عام مسجدوں کے نہیں، حرم کی مسجد کے برابر ہے۔ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حرم کے اندر یعنی مکہ المکرمہ کے اندر
تمہارا 50,000 نمازیں پڑھنا مدینہ کی مسجد میں ایک نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جو ہے اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مل کر، اس وقت کچی اینٹیں تھیں، کچی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، اور ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دعاؤں سے بھی نواز رہے تھے، اور سرکار یہ پڑھ رہے تھے الہی حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، الہی تو انصار اور مہاجرین کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسے بلند اقبال شخص تھے یار، کہ جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں جنہیں کام کرنے کی سعادت ملتی۔ اور یاد رکھیں جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں نا، مل کر کام کیا تو عموماً ایک دوسرے سے گپ شپ بھی ہوتی ہے، اور کچھ نوک چوک بھی چل جاتی ہے۔ اس کا مطلب دل آزاری نہیں ہوتا، دوسرے کا دل دکھانا نہیں ہوتا، بس ویسے ہی کہ ذرا تفریح ہو جائے اور کام جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مسجد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی تعمیر میں بھی آیا، کہ لوگ نا صحابہ کرام اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ ان میں ایک حضرت عثمان ابن مظعون بھی تھے، یہ بڑے خوش لباس اور طبیعت بڑی نفاست پسند۔ آپ اینٹیں اٹھاتے تو ضرور تھے، لیکن ایسے نا اینٹ کو اٹھا کر ذرا دور رکھتے کہ کہیں کپڑوں کو گرد نہ لگ جائے، اور لگ جاتی تو بڑی نفاست کے ساتھ پھر کپڑوں کو صاف بھی کرتے۔ دیگر صحابہ کرام جو ہے وہ دو دو چار چار اینٹیں بھی جو ہے وہ ایسے اٹھا کر کپڑوں کے ساتھ لگ بھی رہی ہیں، لا رہے ہیں۔ حضرت علی نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی نا کہ کپڑوں سے اینٹوں کو دور رکھ رہے ہیں، یعنی اینٹوں کو کپڑوں سے دور رکھ رہے ہیں، بڑی نفاست اور جو ہے پاکیزگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، تو دل لگی سودی۔ آپ نے نا فی البدی اشعار کہے، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ جو شخص مسجد کی تعمیر میں اٹھتا بیٹھتا حصہ لیتا ہے وہ دوسرا شخص اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اور جو شخص اپنے آپ کو مٹی سے بچاتا ہے پھر اس کی کیا کیفیت ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعریض، یعنی اشارتاً بات کر دینا، جس بندے کے اندر وہ چیز ہو اسے سمجھ آ جائے یہ بات مجھے ہو رہی ہے۔ نام نہیں لیا حضرت عثمان کا، جب پڑھا تو انہیں تو سمجھ آ گئی۔ حضرت عمار ابن یاسر جو کہ غلام تھے نا، انہیں نہیں پتا تھا کہ حضرت علی نے تعریض کی ہے، اشارتاً بات انہیں کی ہے۔ یہ حضرت علی کو شعر پڑھتا ہوا دیکھ کر نا یہ بھی پڑھنے لگ گئے، اور بڑی اونچی اونچی پڑھنے لگ گئے۔ سارے دیکھ کر جو ہے ایک مرتبہ حیران ہوئے کہ عمار کو کیا ہو گیا ہے، انہیں نہیں پتا کہ یہ تعریض ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون جو ہے وہ ان کے پاس آئے اور آ کر ڈانٹتے ہوئے کہا تم کون ہوتے ہو جو مجھے تعریض کرو؟ اور جب ڈانٹا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ دیکھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بے سہاروں کے سہارا ہیں اور غریبوں یتیموں مسکینوں کے ملجا اور ماوا ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ناراضگی کا اظہار فرما لیا۔ کہا یہ کیا جو ہے عثمان تم نے بات کیا کی کہ علی کے کہنے پر تم ناراض نہیں ہوئے، چونکہ وہ تمہارا ہم پلہ ہے، وہ بزرگی عظمت اور شرافت میں خاندانی وجاہت میں تمہارے ہم پلہ تھا، اس لیے تم نے اس کی بات کا برا نہیں منایا۔ اور میرا عمار جو بظاہر غریب الوطن اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے اور غلام ہے، اس کے کہنے پر تم نے برا بنا لیا۔ اب صحابہ جو ہے سہم گئے، ڈر گئے کہ پتہ نہیں اب ہمارے بارے میں کیا حکم اترا ہے۔ سارے جو ہے وہ ڈر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ خفا تھے، سارے پھر حضرت عمار سے کہنے لگے یار آج تمہاری وجہ سے یہ کام خراب ہوا ہے۔ اچھا میری وجہ سے خراب ہوا تو پھر میں ہی ٹھیک کرتا ہوں، ٹھہر جو ذرا، چونکہ آپ بڑے سادہ تھے اور پاکیزگی انتہا درجے کی، باطن تو صاف ستھرا ہی تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑی پریشانی کے عالم میں حاضر ہوئے، اور انداز تھا انہیں گفتگو کرنے کا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے صحابہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ سرکار نے کہا مار ڈالیں گے؟
چونکہ بات ابھی چلی تھی، کہا ہوا کیا ہے بتا نا. کہا دیکھیں نا یا رسول اللہ، خود ایک ایک اینٹ اٹھا رہے ہیں اور مجھے دو دو دے رہے ہیں. جب یہ انداز اپنایا تو سرکار مسکرانے لگے اور فرمایا میرے عمار تجھے میرے صحابہ نہیں ماریں گے، تو ایک جو ہے جنگ میں شریک ہوگا اور وہاں باغی گروہ جو ہے تجھے قتل کرے گا، تو یہاں نہیں وہاں شہید ہوگا اور اللہ کے ہاں تجھے بڑا عزت مرتبہ اور مقام عطا فرمایا جائے گا. اس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جو خفا تھے، یعنی بظاہر ناراضگی کا اظہار کیا، دوبارہ جو ہے صحابہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام شروع کیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جب تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا نا، دیکھیے گا ذرا کیا پیارے کے کیا پیارے انداز ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت والے انداز دیکھیے. جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلا پتھر اپنے ہاتھوں سے بنیاد میں رکھا. پتھر رکھنے کے بعد فرمایا کہاں ہے میرا صدیق؟ جی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا دوسرا پتھر میرے پتھر کے ساتھ تم رکھو. جی ٹھیک ہے سرکار. سیدنا صدیق اکبر نے رکھا. فرمایا کہاں عمر؟ جی جی یا رسول اللہ. فرمایا صدیق اکبر کے ساتھ تم اپنا پتھر رکھو. اللہ اکبر. کہاں ہے عثمان؟ جی جی یا رسول اللہ حکم فرمائے. فرمایا عمر کے پتھر کے ساتھ تم اپنا پتھر رکھو. کہاں ہے علی؟ جی جی یا رسول اللہ حکم فرمائے. فرمایا عثمان کے پتھر کے ساتھ تم پتھر رکھو. صحابہ کچھ حیران ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ مطلب ایک انداز، ایک ترتیب. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہؤلاء الخلفاء من بعدی، میرے صحابہ پریشان نہ ہو، یہ میرے بعد میرے خلفاء کی ترتیب ہے، اسی طرح تمہیں اللہ خلفاء بھی عطا فرما دے گا. آج لوگ بات بنا دیتے ہیں اور عجیب سا انداز اپنا لیتے ہیں، کیا دیتے ہیں کہ کوئی بھی خلیفہ نہیں ہے سوائے علی کا، علی الولی اللہ خلیفۃ بلا فصل. اور بھائی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں خلافت کے بارے میں متنبع کیا تھا، انہی صحابہ نے ہی مل کر سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ منتخب کیا تھا. انہی دنوں یمامہ کا رہنے والا ایک بڑا ماہر کاریگر جس کا نام طلب تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یار اس کا ہاتھ دوسرے لوگوں سے الگ چلتا ہے، اسے جو ہے وہ تعمیر کے اندر مہارت ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا فرمایا کہ پیچھے ہو جو اسے کام کرنے دو. وہ تلک جو ہے وہ بڑا ماہر کاریگر تھا اور اس وقت چونکہ مٹی کی ہی وہ تعمیر تھی، مٹی کا ہی دیوار کا سارا سلسلہ تھا، اس نے بڑے انداز سے جو ہے وہ تعمیر کی. یہاں تک کہ چھت کا مرحلہ آیا تو اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر جو ہے کھجور کی چھال کی چھت ڈالی گئی اور ساتھ جو ستون تھا وہ بھی کھجور کے تنے کا تھا. کتنی سادہ وہ مسجد. اللہ اکبر. مسجد تیار ہوئی تو بڑی سادگی کے ساتھ جو ہے اسے تیار کیا گیا. اور ہوتا کچھ یوں کہ جب بارش ہوتی تو چونکہ کھجور کی چھال کی چھت تھی، پانی ٹپکنے لگ جاتا اور مسجد جو ہے وہ اندر جو ہے گہرا بن جاتا. اب ہوتا کیا کہ جو بھی صحابی آتے نا اپنی جولی میں کنکریاں بھر کر لاتے، جس جگہ نماز پڑھنی ہوتی وہاں جو ہے وہ بچھا دیتے تاکہ گارا ختم ہو جائے اور کیچڑ جو بنا ہے وہ ختم ہو جائے. تو سرکار کو یہ انداز بڑا پسند آیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری مسجد کے اندر جو ہے وہ کنکریاں جو ہے یوں سمجھ لے بجری وہ ڈلوا دی تاکہ سارا فرش جو ہے وہ پکا ہو جائے. اور مسجد کے ایک کونے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یونیورسٹی کا قیام فرما دیا. بظاہر یہ لفظ تو یار یونیورسٹی مدینہ کی مسجد میں، جہاں مسجد ابھی بالکل سادہ سی ہے، بھائی وہاں عمارت تو نہیں تھی، ایک چبوترا تھا اور 70 طالب علم وہ جو ہمہ وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہی حاضر رہتے، نمازیں پڑھتے، ذکر اذکار کرتے اور احادیث مبارکہ سنتے اور انہیں یاد رکھتے. ان میں سے سب سے نمایاں اسٹوڈنٹ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے زیادہ احادیث بھی آپ سے ہی مروی ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ خیال بھی ان کا رکھتے. جو بھی چیز آتی سب سے پہلے فرماتے کہاں ہے صفہ کے صحابہ،
صفا یہ چبوترے کا نام ہے۔ آج بھی اس جگہ کو نا مدینہ المنورہ کے اندر اس جگہ کو بقیہ مسجد سے تھوڑا اونچا کیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ وہ چبوترا ہے جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بظاہر غریب، مسکین اور فقیر صحابہ کرام علیہم رضوان رہتے تھے، جنہیں علم کا شوق تھا۔ مال تو ہر کوئی کمانا جانتا ہے، کون نہیں ہے جو مال نہیں کما سکتا یار؟ اس وقت بھی لوگ مال کماتے تھے، لیکن انہوں نے کہا مال نہیں، ہم نے دین سیکھنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب فاقہ بڑھا نا، باقاعدہ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ یار کوئی کام کاج بھی کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فرمایا نا کوئی کام کاج کیا کرو، باہر نکلو، تو مسجد کے ستون تھے، ایک ستون سے نکل کر نا دوسرے ستون کے پیچھے جا کے کھڑے ہو کے رونے لگ گئے۔ سرکار نے فرمایا کیا بات ہے، ادھر آؤ۔ عرض کیا رسول اللہ جائے تو وہ نا جس کا آپ کے بغیر دل لگے، میں ابھی ایک ستون کراس کر کے دوسرے ستون پر پہنچا ہوں، میرا دل ہی آپ کے بغیر اداس ہو گیا، میں کہاں جاؤں گا؟ سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ کا کام یہی تھا کہ صرف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرماتے جائیں، سرکار کے فرمان کو کہتے ہیں حدیث، اس کو محفوظ کرتے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے باقاعدہ اہتمام فرمایا کرتے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو ان کی خدمت کی تلقین کیا کرتے کہ یار ان کی خدمت کیا کرو۔ آج بھی مدارس ہیں الحمدللہ، جامعات ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے دینی طلباء کی خدمت کا معمول بنائیں۔ میں عموماً کہتا ہوں قیامت والے دن ہو سکتا ہے ہماری اولاد ہمارے کام آئے یا نہ آئے اس پر کوئی، لیکن آپ دینی طالب علم کی خدمت کر لے، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور قال رسول اللہ یعنی احادیث کریمہ سننی اور سنانی ہے، آگے بڑھ کر لوگوں کی تربیت کا معاملہ اس کے سپرد ہونا ہے، تو انشاءاللہ قیامت والے دن آپ کا یہ ہاتھ پکڑ کر آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانے والا ہوگا۔ تو کوشش کرے دینی طلباء کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کیا کرے، انہیں بہترین یار میرے بچے یہ کھانا کھاتے ہیں تو میں کیوں نہ، جو غریب طالب علم جامعہ میں رہتے ہیں، مدارس میں ہیں، میرے بچے روزانہ ہی برگر شوارما کھا لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم آیا تو کہنے لگا استاد صاحب میرا برگر کھانے کو دل کرتا ہے۔ میں کھا رہا یار یہ کی گل ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہنے لگا استاد صاحب وہ برگر کھانے کو دل کرتا ہے، میں نے کبھی کھایا نہیں۔ تو میں نے کہا کھا لینا یار، مجھے بظاہر پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں پتا تھا۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا برگر واسطے کی روڈ ہو گل ہے بھائی؟ عرض کرنے لگا کہ استاد محترم وہ تو پیسے نہیں ہیں میرے پاس، ہمارا بچہ روزانہ بھی برگر کھا سکتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہمان ہے، دین سیکھ رہا ہے، وہ بھی یار پیسے کما سکتا ہے، وہ بھی نکلے تو کاروبار تو وہ بھی سیکھ سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے صاحب وسعت بنایا ہے، مال دیا ہے، تو اپنے مال میں سے غریب طلباء کا حق ضرور نکالنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں قبلہ امیر اہل سنت شیخ شریعت اور شیخ طریقت نے ایک بڑا پیارا انداز دیا ہے۔ آپ ہر سال نا فرماتے ہیں یار دینی طلباء کے لیے نا تم یونٹ جمع کراؤ، ایک یونٹ 10,000 کا ہے۔ آپ نے دعائیں بھی بڑی دی کہ جو دینی طلباء کے لیے یونٹ جمع کرائے گا، چونکہ مدارس بہت زیادہ ہیں الحمدللہ، دینی طلباء بہت زیادہ ہیں، تو ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا قانون کہ دینی طلباء کی خدمت کرنی ہے، اس کو اپنانا ہے۔ کوشش کیجئے گا ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق یونٹ جمع کرائے۔ 10,000 کا اچھا یار الحمدللہ مجھے صاحب وسعت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں کئی یونٹ جمع کروا سکتا ہوں۔ اچھا میں نہیں کروا سکتا یار، میں غریب آدمی ہوں، میرا اپنا گزارا مشکل ہے، تو سارے گھر والے مل کر جو ہے وہ یونٹ جمع کرا لیں یار، کوئی 500 دے، کوئی 1000 دے، سارے مل کے ایک یونٹ جمع کروا لیں، تاکہ جو اللہ کے ولی نے دعائیں دی ہیں ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجرات کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، چونکہ حضرت عائشہ اور حضرت زمعہ یہ دونوں ازواج مطہرات میں سے ہیں، سودا بنت زمعہ، یہ دونوں
ہجرت سے آقا کریم علیہ السلام کے ہجرت فرمانے سے پہلے ہی جو ہے وہ مدینہ المنورہ پہنچ چکی تھی۔ تو سرکار نے مسجد نبوی کی شمالی جانب یعنی الٹی جانب جو ہے، جب قبلہ کی طرف منہ کر کے وہاں کھڑے ہوں گے تو الٹی جانب جو ہے 2 حجرے تعمیر کروائے، ان میں سے ایک اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور دوسرا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ اور یہ اتنے سادہ، قربان جاؤں مدینے والے کی سادگی پر، اتنے سادہ کہ وہی کھجور کی چھال، اور کھڑے ہوتا کوئی بندہ تو اوپر ہاتھ کرتا تو ہاتھ جو ہے وہ اس کی چھت کو ٹچ ہو جاتا، اتنی سادگی تھی اس کے اندر۔ آقا کریم علیہ السلام نے سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اور یاد رکھیں، جس کی زندگی میں جتنی سادگی اور عاجزی ہوتی ہے اس کی زندگی میں اتنا ہی زیادہ سکون ہوتا ہے، اور جس کی زندگی میں جتنی زیادہ ملمہ سازی ہوتی ہے نا، بناوٹ ہوتی ہے، وہ انسان اتنا ہی زیادہ پریشان رہتا ہے۔ اسے ہر وقت یہی خیال ہوتا ہے یار لوگ کی کہیں گے، لوگ کی کہیں گے، لوگ کی کہیں گے۔ مدینے والے نے کبھی یہ خیال نہیں فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے، مدینے والے نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق جو ہے وہ کام کیا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ وطن چھوڑ کر آئے تھے، مکہ کی وہ پرکیف اور پر نور فضائیں انہیں بار بار یاد آنے لگی۔ مدینہ کا میں نے پہلے بھی نام عرض کیا ہے، پہلا پرانا نام یثرب تھا۔ یثرب کا مطلب ہے بیماریوں کا گڑھ۔ اس کی آب و ہوا درست نہیں تھی، جو بھی یہاں آتا اسے جو ہے بخار لے لیتا، موسم کی تبدیلی سمجھ لیں، یا عموماً اس کو وہ لوگ کہتے تھے یہ وبائی بخار ہے۔ جس طرح وبا چلتی ہے نا، جو بھی مدینہ آتا وہ بخار اس کا خیر مقدم کر دیتا۔ سیدنا صدیق اکبر، حضرت بلال اور حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی بخار نے لے لیا، اور بخار اتر ہی نہیں رہا تھا۔ جب اتر نہیں رہا تھا تو وہ مکے کی پرکیف اور پر نور فضائیں یاد آنا شروع ہوئی، اور اپنے وطن کی یاد میں نا اشعار کہنے شروع کیے، جس سے اس درد کا اظہار ہو رہا تھا کہ مکہ کی کیا شان ہے۔ وہاں ہم صحت والی زندگی گزار رہے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صحابہ تو یہ کر رہے ہیں۔ فرمایا اچھا۔ اسی وقت سرکار نے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ مدینہ کو ہمارے لیے مکہ سے بھی زیادہ پیارا فرما دے، اس کی محبت مکہ سے بھی ہمارے دلوں میں زیادہ ڈال دے۔ مدینے کی محبت یقین مانے اس شاہکار نے مصطفیٰ کے دلوں میں مکہ سے بھی زیادہ ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اس کے پیمانوں میں برکت دے دے، اور اس کے اندر جو وبائیں ہیں اس کو یہاں سے نکال کر جوفہ کے مقام کی طرف منتقل کر دے۔ یہ جوفہ ایک جگہ ہے، آج کل تو ویران ہے، ویسے پہلے یہ یہودیوں کی آبادی تھی، آج کل ویران ہے۔ پھر مدینہ کی وہ پرکیف فضائیں، اللہ اکبر، یثرب سے مدینہ بنا، پھر طابہ بنا، یعنی خوشگوار ماحول والا، خوشگوار زندگی والا، پھر جو امراض وہاں ختم ہوئے۔ جانے کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، یقیناً نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، الہی 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 ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے میں، الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے میں، اور بلا لے پھر مجھے مولا مکہ میں مدینے میں، بلا لے پھر مجھے مولا مکہ میں
مدینے میں مزہ آتا نہیں آقا، وہاں سے دور جینے میں مزہ آتا نہیں آقا، وہاں سے دور جینے میں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا، محمد ہمارے بڑی شان۔ آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ المنورہ میں رہائش پذیر ہو گئے، مہاجرین بھی تھے، چونکہ مہاجرین اللہ رسول کی رضا کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے، مال و اسباب وہی چھوڑ آئے تھے۔ کیا انوکھا انداز ہے میرے محبوب کا۔ آقا کریم علیہ السلام نے مواخات یعنی بائی بائی بنا دیے، انصار و مہاجرین کو بائی بائی بنا دیا۔ جب بائی بائی بنا دیا تو اللہ اکبر، انصار اپنی آدھی جائیداد اپنے مہاجر بھائی کو دے رہا ہے، یار یہ اتنی میری زمین ہے، میرے اتنے باغات ہیں، تم میرے بھائی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لہذا آدھا حصہ تیرا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے جس صحابی کی 2 بیویاں تھیں نا، اس نے ایک کو طلاق دے کر کہا تو میرے بھائی کے ساتھ نکاح کر لے، کیونکہ آج اللہ کے رسول نے بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم یہاں اپنے سگے بھائی سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، تیرا حصہ نہیں ہے میرا حصہ ہے، ہمیں قربانی نہیں دینی آتی، ہمیں اثار نہیں آتا، ہمارے دلوں میں لالچ جو ہے وہ گھر کر گیا ہے۔ اسی دوران نہ جب سرکار نے بھائی بھائی بنا دیے تمام مہاجرین اور انصار کو، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی بنایا ہی نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا رونے والی بات کوئی نہیں ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی یوں بھی آقا کریم علیہ السلام کے ویسے تو کزن ہی تھے، لیکن وہ رشتہ داری یاد رکھے دنیا میں ہے، لیکن جب یہ فرمایا نا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی یہ رشتہ سلامت رہے گا، تو آپ سن کر بڑے خوش ہوئے۔ اور پھر مدینہ المنورہ میں صحابہ کرام کی الحمدللہ تعداد چونکہ بڑھ رہی تھی، دن بدن لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، نماز ویسے مکہ المکرمہ کے اندر ہی فرض ہو چکی تھی، اب یہ بیٹھ کر مشاورت ہوئی کہ یار لوگوں کو نماز کے لیے کیسے اکٹھے کیا جائے، کیونکہ پہلے جب تھوڑے مسلمان تھے حضرت بلال اعلان کرتے الصلاۃ جامعۃ، نماز کھڑی ہونے والی ہے بھائی آ جاؤ، لیکن اب تعداد بڑھ رہی تھی تو اب کیسے جو ہے وہ بلایا جائے، تو مشاورت ہونا شروع ہوئی، تو کسی نے کہا آگ جلا کر جو ہے اس کا اعلان کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ کسی نے مشورہ دیا ناقوس جو ہے، ناقوس یہ پیتل کا ایک خالی جس طرح سینگ ہوتا ہے نا، پیتل یعنی دانت ہے اس کا بنا ہوتا ہے، اور کسی نے کہا بھوک بچا کر یعنی وہ سینگ ہی ہوتا ہے، اس کے اندر بولنا ہوتا ہے تو اس کی آواز دور تک جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان سب چیزوں کو ناپسند فرمایا یہ چیزیں مجھے ناپسند نہیں، بہرحال سینگ کے بارے میں جو تمہارا خیال ہے کسی حد تک بہتر ہے، ٹھیک ہے یہ بھی مجھے اتنا پسند نہیں ہے، لیکن چلو اس پر گزارا کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید یہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ناقوس جو ہے اس کے پاس ہے، تو وہ جا رہا ہے تو میں بھاگ کر اس کے پاس آیا، میں نے کہا یار اس کو سیل کرنا ہے تو نے؟ کہنے لگا نہیں، تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہا یار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہا ہے کہ بھوک بجا لیا کرو، ناقوس جو ہے اس کو اختیار کر لو، تو میں یہ لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہدیہ کروں گا تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو بلایا جائے۔ تو وہ کہنے لگا تم اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ بتاؤ نا۔ تو اس نے اذان کے کلمات حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں بتائے، کہا یاد کرو، اور پوری کی پوری اذان جو ہے وہ یاد کرائی۔ حضرت زید بیدار ہوئے، اسی وقت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنا خواب سنایا۔
سرکار بڑے خوش ہوئے، فرمایا یار کیا کمال کا انداز ہے عبداللہ، یہ نا بلال کو کلمات سکھا دو کہ اس کی آواز تمہاری آواز سے بلند ہے، یہ کہے گا تو سارے مدینے میں آواز جائے گی۔ حضرت بلال نے ان کلمات کو سیکھا، اذان کہنا شروع ہوئی، حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، اٹھ کر مسجد کی طرف بھاگے۔ روایت میں ملتا ہے جب آ رہے تھے تو تیزی کے اندر آئے تو چادر بھی زمین پر گھسٹتے ہوئے بھاگ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قسم بخدا یہ کلمات جو بلال کہہ رہا ہے نا، میں نے بھی خواب کے اندر یہی کلمات ابھی ابھی سیکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شکر ادا فرمایا، اور پھر یہی اذان جو آج ہم سنتے ہیں دن میں 5 مرتبہ، یہ حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں کلمات کی تعلیم دی گئی ہے۔ بعض لوگ خواب پر بھی بڑے اعتراض کرتے ہیں، خواب یہ نا، خواب بھی اسلام کے اندر حجت ہے۔ مدینہ طیبہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی اعزازی شان کے ساتھ جو ہے وہ جلوہ فروز ہوئے۔ جسمانی جو ہے تکلیفوں سے سرکار اور سرکار کے صحابہ ہو تو محفوظ گئے، لیکن مدینہ میں چونکہ یہودی بھی رہتے تھے، اب وہ ذہنی زچ کرتے رہتے، وہ ذہنی اعتبار سے نا مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پریشان کرتے رہتے۔ حالانکہ یہی وہ یہودی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق قرآن میں لکھا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جب سرکار کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو سرکار کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، آج آ گئے ہیں تو یہ منکر ہو گئے۔ حالانکہ یہودی سرکار کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے لیکن اب منکر ہو گئے، اور مسلمانوں کو نا ذہنی تکلیف طرح طرح سے جو ہے نا دیتے رہتے۔ انہی کے ایک بڑے ہی نامور عالم دین ہیں عبداللہ بن سلام، جو سب سے بڑے یہودیوں کے عالم تھے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، چند سوالات کیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سونے کے تو پھر جواب ہی سونے ہوتے ہیں، جب جواب عطا فرمائے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کے غلاموں میں شامل ہوں۔ میں عبداللہ بن سلام ہوں، یہودیوں کا سب سے بڑا عالم۔ یہودی میرے متعلق آنکھیں بند کر کے جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ میں ان کا بڑا کمال کا عالم ہوں اور مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن ہے یہ بڑی دغاباز قوم، یہ وفادار نہیں ہے، بڑی دغاباز قوم ہے۔ میں اس طرح کرتا ہوں، ساتھ والے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں، انہیں بلائیں، میرے متعلق پوچھیں اور کہیں گے اچھے کلمات، تعریفوں کے پل باندھیں گے، اور آخر میں پھر ارشاد فرمائے ان سے کہ اگر عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے تو پھر تمہارا کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم بھی ایمان لے آئیں گے، لیکن ہے دغاباز قوم یا رسول اللہ میں بڑا بخوبی واقف ہوں۔ سرکار نے فرمایا اچھا چلو کر لیتے ہیں۔ یہودیوں کو بلایا، حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے واہ واہ کیا کمال کا آدمی ہے، وہ ہمارا سردار اور سردار کا بیٹا، اور ہم میں سب سے زیادہ علم والا ہے، اللہ نے اسے بڑی علم و حکمت عطا فرمائی ہے، ہم سب اس کے ہی پیروکار ہیں۔ فرمایا اگر وہ اسلام لے آئے تو کہا ہم بھی اسلام لے آئیں گے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ بن سلام باہر آؤ ذرا۔ عبداللہ بن سلام باہر آئے اور آ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا عبداللہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میں آپ کا صحابی ہوں اور آپ کو اللہ کا رسول اور آخری نبی مانتا ہوں۔ جب یہودیوں نے سنا نا انہیں آگ لگ گئی، اور جو پہلے چند منٹ پہلے تعریفیں کر رہے تھے نا، اب حضرت عبداللہ بن سلام کی جو ہے وہ بد تعریفیوں کے اندر لگ گئے، کہنے لگے یہ بھی شریر ہے اور ان کے والد بھی شریر، جو پہلے جن کو سردار کہہ رہے تھے۔ سرکار کی طرف دیکھ کر حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کیا رسول اللہ میں نہیں کہتا تھا، یہ ہے ہی بڑی بدبخت قوم، بڑی دغاباز قوم ہے۔ اور بہرحال یہودیوں کی اگرچہ ہٹ درمی تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے، ان کے ایمان کا فائدہ مسلمانوں کو بھی بڑا ہوا۔ اس طرح کے ایک مرتبہ کچھ یہودی بارگاہ رسالت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے زنا کا ایک معاملہ لے کر، اور
زنا کا جو معاملہ تھا نا وہ امیر گرانہ تھا. آپس میں بیٹھ کر مشاورت کرنے لگے، یار دیکھو اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی رجم کا حکم دیا نا تو کہنا نہیں ہم نہیں اسے مانتے، اگر وہ ویسے کہیں صدقہ کر دو خیرات کر دو تو پھر ٹھیک ہے ان کی مان لینا. وہ آئے اور آ کر کہنے لگے جی آپ کے دین میں زنا کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تورات میں بھی تو اس کا حکم موجود ہے. کہنے لگے جی نہیں نہیں کوئی حکم موجود نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن سلام وہیں بیٹھے تھے، فرمانے لگے تم جھوٹ بولتے ہو، لے کر آؤ تورات لے کر آئے تو اپنی طرف سے بڑے سیانے بننے لگے. ہاتھ رکھ کر نا اوپر والی آیت میں اور نیچے والی آیت میں جہاں رجم کا حکم تھا ہاتھ رکھ کر درمیان میں پڑھنے لگ گئے. حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا ہاتھ اٹھا کر پیچھے سے پڑھ، تو مجھے ہی دھوکہ دے رہا ہے جو اس کتاب کا عالم ہے، میرے سامنے یہ کیا بچوں والی حرکت کر رہے ہو. پیچھے سے پڑھا تو کہا ہاں یار محمد ٹھیک کہتے ہیں کہ جو بندہ زنا کرے اس کے لیے رجم کا حکم ہے. فائدہ یہ ہوا کہ یہودی اب علمی اعتبار سے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی دم خم نہیں رکھنے والے تھے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام کے اسلام لانے کی وجہ سے بظاہر دیگر کوئی نامور شخصیت جو ہے یہودیوں میں سے اسلام تو نہیں لائی، لیکن میں نے بتایا فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ یہودیوں میں دم خم باقی. انہی میں ایک یہودی تھا شناس بن قیس. انصار کا آپس میں اتفاق اور محبت دیکھ کر نا اسے بڑی الجھن ہوتی. مدینے والے جہاں بھی تشریف لے کر گئے نا محبتیں بانٹی. انصار کی دو قبیلے تھے، انصار کے اوس اور خزرج. یہ پچھلے اسباق میں اس کی پوری ہسٹری جو ہے میں نے بیان کر دی ہوئی ہے. پھر آپس میں ان کی جنگ ہوتی تھی. تھے دونوں بھائیوں کی اولاد، پہلے بھرا ہوندے نے بعد پھر کہتے ہیں شریک ہو گیا، یہ ساڑھے شریک بھائی تھے، جنگ باقاعدہ جنگیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ آپس میں محبت والا کر دیا. لیکن یہ جو یہودی تھے یہ انہیں متفق دیکھ کر محبت والا انداز دیکھ کر نا ان کے دل میں عجیب وسوسے سے آ جاتے، یوں سمجھ لیں ان کے سینوں پر سانپ چلنے لگ جاتے. ایک دن انصار آپس میں بیٹھے جو ہے نا وہ گفتگو کر رہے تھے بڑی محبت والی، تو یہ شناس بن قیس جو ہے نا اسے نا اس کی طبیعت میں الجھن ہونے لگ گئی. اس نے ایک شخص کو بلایا جو فتنہ پرور تھا، اسے پیسے دے کر کہا وہاں جا کر نا جو انصار کے درمیان پہلے جنگیں ہوئی ہیں نا ان جنگوں کا تذکرہ شروع کرو، اور اس کے درمیان جو اشعار پڑھے جاتے تھے ان اشعار کو پڑھو. اس نے ایسے کیا، تھوڑی ہی دیر گزری تو دوبارہ لڑائی بھڑک اٹھی. دونوں آپس میں جو ہے وہ دست و گریبان ہونے لگے. اپنے اپنے حامیوں کو بلایا، کہا جنگ ہوگی ابھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فوراً چند مہاجرین کے ساتھ وہاں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تم میں ابھی جاہلیت کی بدبو باقی ہے یار، اللہ سے ڈرو. اللہ نے تمہارے درمیان محبت ڈالی ہے، تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے. جو تھوڑی دیر پہلے لڑنے کے لیے تیار تھے نا اب ان کے آنکھوں میں آنسو اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر کہنے لگے یار معاف کر دینا غلطی ہو گئی ہے. اللہ کے رسول نے اس طرح جو ہے مدینہ کے اندر جس نے سب سے زیادہ اذیت دی ہے نا اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی. یہ منافق شخص تھا، سرکار کو بڑی اس نے اذیتیں دی. وجہ اس کی کیا تھی؟ اس لیے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا ابھی مدینہ تشریف نہیں لائے تھے تو مدینے والے کو ہاں اس کی بڑی عزت تھی عبداللہ بن ابی کی. اتنی عزت کہ اس کے سر پر تاج رکھنے لگے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا حاکم ہے. جب سرکار آئے تو وہ سارا معاملہ ہی ٹھنڈا ہو گیا. اب ساری عزتیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھی اور ایمان والوں کے لیے تھی. اس کے دل میں وہ کلک سا باقی رہ گیا اور طرح طرح سے اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے یعنی ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دیتا. عموماً اس زمانے میں چونکہ مدینہ المنورہ کے اندر 3 طرح کے لوگ تھے، مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، آپس میں مل بیٹھے ہوئے تھے.
آقا کریم علیہ السلام نے جا کر انہیں دعوت تبلیغ کی تو یہ عبداللہ بن ابی نہ بول اٹھا، اے محمد ہمیں آپ کی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مسجد میں رہا کریں، بس جس کو آپ کی تعلیم کی ضرورت ہوگی وہ آ کر آپ سے خود پوچھ لے گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی وہاں موجود تھے، فرمانے لگے بھائی چپ کر، ہمیں ان کی باتوں کی ضرورت ہے، یہ آتے ہیں تو بڑی محبت والی باتیں کرتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ آیا کریں، ہماری تربیت فرمایا کریں، ہمیں آپ کی باتوں کی بڑی ضرورت ہے۔ بہرحال آقا کریم علیہ السلام نے آ کر حضرت سعد ابن معاذ سے مشورہ کیا تو سعد ابن معاذ چونکہ سردار تھے، انہیں سمجھ تھی، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ نا وہ سرداری والا چکر جو ہے نا وہ نہیں نہ ملی تو اس کے دل میں وہ آگ جلی ہوئی ہے، اب وہ طرح طرح سے بڑھاس نکالتا ہے، چھوڑ دیجیے اسے۔ بلکہ ایک دفعہ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دراز گوش پر سوار تھے اور اسے اسلام کی طرف دعوت دی تو معاذ آقا کریم علیہ السلام کی شان میں نازیبا کلمات کہنے لگا یہاں سے دور ہو جائے، آپ کے گدے کی بدبو جو ہے وہ مجھے آ رہی ہے۔ صحابی ساتھ تھے، کہا خبردار ہو بدبخت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گدے کی بدبو نہیں ہے اور یہ خوشبو ہے، اور تیری بدبو ہے، یہ تو بڑی عزتوں والا ہے، تو گندگی والا ہے۔ مطلب طرح طرح سے اذیتیں۔ ابتدا میں تو اس نے کھل کر مخالفت کی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اسلام روز بروز بڑھ رہا ہے اور جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو پھر یہ نا بظاہر تو مسلمان ہو گیا لیکن دل کے اندر منافقت کی آگ اس نے جلا دی۔ اب چھپ کر جو ہے وہ مخالفت کیا کرتا تھا، بڑی ساری جگہوں پر اس نے دھوکہ دیا۔ آگے جا کر غزوات کا آنا ہے، غزوہ احد کے اندر اس نے جو ہے نا وہ ساتھ چھوڑا، پہلے 1000 مسلمان نکلے تھے تو 300 مسلمان یعنی وہ تھے تو منافق، ان کو لے کر واپس، اور طرح طرح سے آگے انشاءاللہ جو ہے غزوات کا سلسلہ شروع ہونا ہے، تحویل قبلہ کا سلسلہ شروع ہونا ہے کہ قبلہ جو ہے وہ بدلا انشاءاللہ کل تحویل قبلہ، اور آگے تھوڑا سا جنگوں کا جو ہے غزوات کا جو ہے تذکرہ کیا جائے گا، کیونکہ کل ہماری یوں سمجھ لیں کہ آخری کلاس ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول تک ہم نے سیرت پروگرام رکھا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔